الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور ختم المرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اولیاء امت پر، خواجگان چشت اہل بہشت پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز مکرم سامعین اکرام، سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں وارث النبی حضرت خواجہ نظام الحق والملت والشرح والہدا والدین سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا سزد برشان عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی، اس عظیم المرتبت خواجہ چشت کے نامور خلیفہ اور اکابر اولیاء اللہ میں اپنی ایک انفرادی شان کے حامل خواجہ خواجگان حضرت سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و بزرگی اور آپ کی کرامت کے لیے ہی بات کافی ہے کہ آپ سلطان المشائخ کے خلیفہ ہیں اور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت ہی چاہنے والے اور آپ کی فدائی تھے۔ مجلس بیٹھی ہوئی تھی سلطان المشائخ کی، اور تمام قریب کہتے ہیں کہ 700 حضرات اس محفل پاک میں تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دکن جانے کا حکم ارشاد فرمایا، دیوگیری کے لیے روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کی نالین سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ محبوب الہی نے نالین اٹھائی اور آپ کے حوالے کیا اور کہا یہ نالین لو۔ جب دیکھا کہ محبوب الہی نے نالین دے دیے تو کہا کہ حضور ان میرے اصحاب کو، اہل مجلس کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ تب محبوب الہی نے اہل مجلس سے خطاب فرمایا کہ جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ برہان الدین غریب کے ساتھ جو ہے دیوگیر چلے جائیں۔ تو جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کم و بیش 700 افراد، وہ تمام کے تمام محبوب الہی کے حکم پر سلطان برہان الدین غریب کے ساتھ دیوگیر آئے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ 700 پالکیاں اللہ والوں کی جو ہے دولت آباد میں اتری، اور آپ کے بھائی کے ساتھ جو ہے اور 700 حضرات آئے تھے۔ اس طرح 1400 صوفیاء اکرام محبوب الہی کے حلقہ بگوشان وہ دولت آباد آئے، اور وہاں پر انہوں نے تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیا۔ تو اس سے محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی اور آپ کی شان اور تبلیغ دین متین کے لیے جو آپ کی تڑپ تھی اور لوگوں میں تعلق باللہ پیدا کرنے کے لیے جو محبوب الہی کے قلب اطہر میں جذبہ تھا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے اپنے اکابر نامور خلفاء کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر دیگر مختلف علاقوں میں روانہ فرمایا۔ محبوب الہی کے خلفاء کی ایک بڑی تعداد بر صغیر کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ برما اور چین تک جو ہے آپ نے اپنے خلفاء اکرام کو روانہ فرمایا، اور اس طرح حقیقی معنی میں منصب سلطان المشائخ کی عظمت کو آپ نے ظاہر فرمایا۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات عالیہ میں تفصیلی طور پر صوفیاء اکرام کے آداب، مشائخ کی سنتیں، طریقے اور خانقاہی نظام اس زمانے میں کس نہج پر تھا وہ آپ نے بیان فرمایا۔ احسن الاقوال حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پرور نورانی ملفوظات کا عظیم مجموعہ ہیں۔ اگرچہ کہ کتاب مختصر ہے لیکن آپ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کی کس طرح پاسداری خانقاہوں میں کی جاتی۔ آج تو اللہ ماشاءاللہ بڑی کم خانقاہیں ایسی ہوں گی جہاں یہ رسم و رواج جو ہے آج رائج ہوں گے، جو آج سے 600 سال پہلے رائج تھے، اور سلطان برہان الدین غریب نے لنگر کے آداب، کھانے کے آداب، ہاتھ دھونے کے آداب، خانقاہی نظام کس طریقے سے چلتا تھا، اس تمام کی وضاحت جو ہے اپنے مریدان باصفا و خلفاء اکرام کے سامنے آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ بہت ساری ایسی باتیں جو دیگر ملفوظات میں نہیں ملتی، ہمیں احسن الاقوال میں ملتی ہے۔ احسن الاقوال خانقاہی نظام جو تھا رائج، اس کی ایک اہم دستاویزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ آنے والوں کے لیے
ایک سبق ہے کہ کس نہج پر جو ہے بزرگان دین نے خانقاہی نظام کو قائم فرمایا۔ کل کی مجلس میں بیان کیا گیا کہ سجادہ مطلق اور مشائخ کے آداب کس طرح ہوتے ہیں کھانے کے۔ آج خادم کے بارے میں کہا گیا کہ خادم کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے خانقاہ کے مطبخ کا یا باورچی خانے کا یا پکوان کا، اس کے لیے جو آداب ہیں اس کو بھی جو ہے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت والا خواجہ خواجگاں سلطان برہان الدین غریب نے بیان فرمایا۔ حضرت اماد کاشانی فرماتے ہیں جب کھانے سے فارغ ہو خادم اٹھے اور بساط الرحمہ لپیٹے، اور شیخ یا جس کا پہلا ہاتھ دھویا ہو اس کے سامنے سے لپیٹنا شروع کرے۔ دسترخوان کو جب اٹھائے تو شیخ کے سامنے سے یا جس کا سب سے پہلے ہاتھ دھلایا جاتا ہے وہاں سے شروع کرے، اور پائیں مجلس سیدھے پاؤں بائیں پاؤں پر رکھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے اشکر اللہ۔ خادم کہے گا دسترخوان اٹھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب خادم یہ کہے گا تو تمام جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں وہ کہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر خادم کہے گا کہ ہم سفرۂ مشائخ اور شکر نعمت خدا کے لیے تکبیر کہے، یعنی تمام سے کہے گا کہ مشائخ کے ساتھ رہنے اور خدا تعالیٰ کی جو نعمت کھانا ہے اس کے اوپر تکبیر کہو، تو تمام لوگ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اصحاب مجلس بھی خادم کی موافقت کریں، یعنی اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی تکبیر کہیں خادم کے ساتھ۔ پھر خادم کہے اللہم زد ولا تنقص حاذا المائدۃ المشائخ بحرمت محمد وآلہ اجمعین، یعنی اے اللہ اس میں زیادتی فرما، یہ جو دسترخوان ہے اس میں برکت نازل فرما، مشائخ کے دسترخوان پر محمد و آل محمد کی حرمت کے وسیلے سے اے اللہ ان میں دسترخوان میں جو ہے برکتیں نازل فرما۔ مجلس آمین کہے اور پھر جس شخص کو شیخ کہے وہ دعا پڑھے۔ اب جس کے لیے شیخ حکم دے گا کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنے کا وہی دعا پڑھے گا اور کہے گا الہی ہم پر نعمت فقراء اور مساکین کو زیادہ کر اور اس دسترخوان کو ہمیشہ قیامت تک کے قائم رکھ، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ کھانا کھلانے والے اور کھانے والوں کو بخش دے اور دنیا و آخرت میں ان کی بزرگی قائم رکھ۔ یہ جو ہے دعا پڑھے گا وہ دعا پڑھنے والا دسترخوان کے اٹھانے کے وقت۔ آپ نے فرمایا کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم 30 برس تک شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں۔ دعا کو کہتا ہے اگر تم مرید ہو گواہ لاؤ، یعنی شیخ کے اخلاق سے کیا سیکھے ہو، یعنی مرید کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیخ کے احوال کو سیکھے، شیخ کے اقوال کو سیکھے، شیخ کی تعلیمات حاصل کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سالوں سے مرید ہیں، اتنے سال مرید ہو گیا، سیکھتے کچھ بھی نہیں، صرف برکت کے مرید ہوتے ہیں، آتے ہیں بیعت کر لیتے ہیں، جام پی لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، نہ آداب سیکھتے ہیں، نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ اخلاق سیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں۔ تو کہا کہ شیخ کا مرید تو وہی ہے جو شیخ سے آداب سیکھے، اخلاق سیکھے، اکتساب فیض کرے، سیکھے ہو۔ اگر ان کو خلال دے یعنی دانت خریدنے کا آلہ دے تو خلال کرنا نہیں جانتے۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہے جو کاڑی ہوتی ہے دانتوں میں کرنے کی، کہا کہ وہ تو اتنا تک نہیں سیکھا انہوں نے شیخ سے کہ دانتوں میں کس طرح جو ہے کاڑی کی جائے۔ جب خادم بساط الرحمہ اٹھا لے پھر اپنے ہاتھ دھو لے، پھر اہل مجلس کے ہاتھ دھلائے۔ اگر پہلے ہاتھ نہ دھوئے گا تش تو بدنا آلودہ ہوگا۔ اب وہاں پر کیا تھا کہ شروع مجلس میں یہ کہا گیا کہ پہلے تمام کے ہاتھ دھلائے گا پھر آخر میں اپنے ہاتھ دھوئے گا، اور آخری مجلس میں جب آفتابہ لے کر اور تشت لے کر آئے گا تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے گا خادم، پھر اس کے بعد اہل مجلس کے جو ہے ہاتھ دھلائے گا۔ ہاتھ دھوتے وقت اصحاب مجلس کو کراہیت ہوگی اگر خادم اسی طرح جو ہے پکڑ لے۔ خادم جس کے ہاتھ دھوئے وہ شخص خادم کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے پاک اور عیبوں سے بری کرے، یعنی خادم جو ہاتھ دھلا رہا ہے اس کے لیے ہر آدمی جو اس کے ہاتھ دھلایا جا رہا ہے وہ دعا کرے کہ خدا تجھ کو گناہوں سے پاک اور تمام عیبوں سے دور کر دے، اچھا کر دے۔ خادم کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ میں بدنا لے اور بائیں ہاتھ میں تشت اٹھائے۔ سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ پیالہ سمجھیے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے سراہی وغیرہ جس میں پانی ہوتا ہے وہ لے، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ بدنا لے، تشت اٹھائے اور کھڑا ہو کر ہاتھ دھوائے۔
اس بات کے ثبوت میں فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید بغدادی کی مجلس میں خادم بیٹھ کر ہاتھ دھلانے لگا، خواجہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حال ہے کیا حال ہے؟ فرمایا جب خادم بیٹھ جائے تو شیخ کو کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ درویشوں میں بیٹھ کر ہاتھ دھلانا محض بے ادبی ہے۔ اب بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں، پیر کے بازو بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہیں پہ ہاتھ دھلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ خواجگاہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا جو خادم تھا وہ بیٹھ کر ہاتھ دھلا رہا تھا، خواجہ جنید بغدادی کھڑے ہو گئے۔ لوگ پورے پوچھتے ہیں کہ حضور کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ جب خادم بیٹھ جائے تو شیخ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ خادم کا بیٹھ کر ہاتھ دھلانا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ صوفیاء اکرام کے پاس خادم کھڑے ہو کر جو ہے ہاتھ دھلائے، اس شخص سے ہاتھ دھلانا شروع کرے جس کا ہاتھ کھانے سے پہلے دھلایا تھا، یعنی شیخ سے یا جس کی طرف شیخ اشارہ کرے، یعنی ہاتھ دھلاتے وقت بھی وہی ترتیب رہے جو شروع میں تھی کہ پہلے جس کے ہاتھ دھلائے تھے، کھانا کھانے کے بعد بھی پہلے اس کے ہاتھ دھلایا۔ شیخ کے ہاتھ دھلایا تھا تو شیخ کے ہاتھ دھلائے گا، یا دیگر لوگوں کے ہاتھ دھلایا تھا تو شیخ نے جس کے لیے حکم فرمایا ان کے ہاتھ دھلائے گا۔ اور صف کے سیدھی جانب سے شروع کرے۔ خدمت شیخ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دھوتے وقت 2 مرتبہ فاتحہ اور اخلاص پڑھتے۔ حضرت کا طریقہ تھا کہ فاتحہ اور اخلاص جو ہے، یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ہاتھ دھوتے وقت پڑھتے۔ خواجہ نصیر الدین کو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ درویش 2 مرتبہ فاتحہ کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ عرض کیا نہیں؟ فرمایا ایک تو خاصتاً للہ اور دوسرے بروح پاک شیخ الاسلام نظام الدین کے۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور اخلاص، اور دوسرے اپنے شیخ کی روح مبارک کے لیے، اپنے پیر کی روح مبارک کے لیے، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب آداب آب یعنی پانی پینے کے آداب کے بیان میں ہے، جو شخص پانی پینا چاہا تو کٹورا یا گلاس سیدھے ہاتھ میں لے اور 3 دم میں پیے۔ پہلے بسم اللہ کہے اور تھوڑا پانی پیے، پھر ٹہرے اور الحمدللہ کہے، پھر بسم اللہ کہے اور تھوڑا پانی پیے اور دم لے کر الحمدللہ رب العالمین کہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پانی لے اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ جو شخص اس طرح پانی پیے گا اس کی باطنی بیماریاں مثلاً حسد، بخل وغیرہ دفع ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پینا، پھر اس کے بعد الحمدللہ کہنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پیے، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پیے، پھر الحمدللہ رب العالمین کہے۔ پانی پینے کے بعد تو فرماتے ہیں کہ اندر کی جو بیماریاں ہیں اس سے چلی جاتی ہیں، حسد ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، بخالت وغیرہ، یہ تمام صفات رذیلہ دور ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو حضرت نے لکھا پان کھانے کے آداب، کیونکہ یہ پان کھانا بھی ایک حصہ رہا خانقاہ چشتیہ کا، کہ چشتیہ بزرگوں کے پاس جو ہے پان کا رواج جو ہے خانقاہوں میں رہتا تھا۔ پان اس طرح کھائے کہ منہ بہت نہ کھولے، سپیاری بھی ایک دم منہ میں نہ ڈالے، بہت زیادہ سپیاری لے کر نہ ڈالے، تھوڑی ڈالے، ایک ایک ٹکڑا تھوڑی تھوڑی کھائے تاکہ اندرون دہن اہل مجلس کی نظر نہ پڑے، یعنی زیادہ کھائے گا تو اندر کا حصہ نظر آئے گا منہ کے، لہذا تھوڑی تھوڑی سپیاری جو ہے کھانا چاہیے، نظر نہ پڑے۔ چنا اگر چمچی نہ ہو تو شہادت کی انگلی سے لے، اس سے جو ہے اٹھانا چاہیے۔ اگر چمچہ نہیں ہے اس کے اندر چھوٹا لینے کے لیے تو اس سے کیا ہے انگلی سے اٹھا سکتا ہے۔ آداب کلام، حضرت خواجہ خواجگان سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلیفہ ہارون رشید کے 2 فرزند تھے، 2 بیٹے تھے، ایک محمد جو حرہ سے تھا یعنی آزاد جو اس کی بیوی تھی اس سے تھا، اور دوسرا مامون تھا جو کنیز زادہ تھا، یعنی کنیز کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا تھا مامون رشید، اور دوسرا جو تھا وہ اس کی اہلیہ سے تھا۔ محمد کی والدہ نے کہا کیا سبب ہے کہ آپ محمد سے زیادہ مامون کو دوست رکھتے ہیں، یعنی مامون کو چاہتے ہیں محمد کو نہیں چاہتے، یعنی باندی کے بیٹے کو چاہتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو نہیں چاہتے میرے بیٹے کو۔ ہارون رشید نے کہا مامون با ادب ہے، ادب والا ہے مامون، اس لیے کہ زیادہ چاہتا ہوں۔ محمد کو بلا کر پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مسواک۔ پوچھا اس کی جمع کیا ہے؟ کہا مساوک۔ اس کو رخصت کر کے مامون کو طلب کیا، ہاتھ میں بتا کر کہا کیا ہے؟ مسواک۔ کہا اس کی جمع کیا ہے؟ زیادہ ہو تو کیا کریں؟ مساوک۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ مامون کو بلایا، پھر پوچھا مسواک کی جمع کیا ہے؟ مامون سے سوال کیا ہارون نے، مسواک کی جمع کیا ہے؟ کہا تیرے محاسن کی ضد۔ جو مامون نے جواب دیا
مساوک نہیں کہا، بلکہ کہا تیرے محاسن یعنی خوبیوں کی ضد۔ ہارون رشید نے کہا محمد نے ادب نگاہ نہ رکھا اور جمع مساوک کہہ دیا۔ مساوک کے معنی تیری برائیاں، مساوک کہتے ہیں جمع کے لحاظ سے تیری برائیاں، تو اس نے کہا مسواک کی جمع مساوک یعنی تیری برائیاں۔ لیکن وہی بات جو مامون سے کہی گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ برائیاں نہیں کہا بلکہ کہا تیری اچھائیوں کی ضد۔ دیکھیے بولنے کا مطلب تو ایک ہی ہے، اچھائیوں کی ضد برائی ہوتی ہے، لیکن لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ہاں جو کہتے ہیں نا ہاں تم نے غلط کہا، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، اس طرح کا جو معاملہ۔ تو کہا کہ تیری برائیاں مساوی جمع سو بمانی بدی ہے۔ مامون نے بپاس سے ادب کہا تیری نیکیوں کی ضد اور نیکیوں کی ضد برائیاں ہیں۔ اس نے ادب نگاہ میں رکھا، اس طرح میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ یعنی ادب ایسا معاملہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے لوگ دل پر چڑھ جاتے ہیں، آنکھوں میں آ جاتے ہیں ادب کی وجہ سے۔ ورنہ کیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بے ادبی کی وجہ سے جو ہے اپنے وقار کو کھو دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی نظروں میں ان کی عظمت نہیں ہوتی، بھلے وہ پیسے والے ہوں، بہت رتبے والے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ادب کی وجہ سے آدمی جو ہے مقام اور عزت حاصل کرتا ہے۔ ادب خادم، اگر خادم نفل پڑھتا ہو یا وظیفہ خانی میں مشغول ہو اور شیخ پکارے تو ترک کرے، شیخ کے پاس حاضر ہو جائے، کیونکہ پیر ہر وقت حق تعالیٰ سے خادم کے لیے خیر طلب کرتا ہے اور یہ بات اس خواندگی اور گزرانی سے بہتر ہے۔ جب مرید پیر کی خدمت میں آئیں تو پہلے پیر کے روبرو آ کر سلام کریں اور روبرو زمین بوس ہو اور زیادہ بات نہ کرے، جو کچھ پیر پوچھے اس کا جواب دے، اور جب رخصت ہو تو جہاں تک پیر کی نظر پڑے الٹ پاؤں جائے اور پیٹ نہ کرے۔ اس بات کے ثبوت میں فرمایا کہ جس وقت شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر میانہ پالکی میں سوار ہوتے تو محافظ کے سامنے مرید الٹے پاؤں چلتے تھے تاکہ شیخ کی طرف منہ رہے۔ مناسب اس کے فرمایا ایک درویش کسی بزرگ کی ملاقات کو آیا، دیکھا کہ خانقاہ کے دروازے کے سامنے بلی دو زانوں مؤدب بیٹھی ہے۔ درویش دروازے کے پاس ہی سے پلٹ گیا اور کہنے لگا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تمہاری ملاقات تو نہیں ہوئی، پھر کیسے کہتے ہو کہا ان کے دروازے کے پاس میں نے بلی کو دیکھا کہ مؤدب بیٹھی ہے، تو جس شخص میں نعمت اور برکت ہوتی ہے اس کے بلی کتے بندر بھی مؤدب اور با ادب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں آپ کہ وہ ملاقات کے لیے گئے کسی بزرگ کو، خانقاہ کے سامنے دیکھا کہ بلی جو ہے ادب سے بیٹھی ہوئی، تو واپس آ کے کہا یہ بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں کہ جو صاحب نعمت اور بزرگ ہوتے ہیں ان کے جو جانور بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی ادب والے ہوتے ہیں، وہ بھی ادب کا احترام کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ہو کر بھی جو ہے اپنے مشائخ کی، اپنے سادات کی، اپنے بزرگوں کی ادب نہ کرے نا، وہ تو اس سے بھی گئے گزرا ہے۔ وہ بلی بہتر ہے اس سے، وہ دوسرے جانور بہتر ہیں جو ادب کرتے ہیں۔ اس بلی کتے بندر بھی مؤدب یعنی بادب ہو جاتے ہیں۔ نیز فرمایا پیر کی بزرگی خادم سے معلوم ہوتی ہے، اگر خادم اخلاق حمیدہ اور اس نے ادب سے آراستہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا پیر بزرگ آدمی ہے۔ پھر فرمایا خیر خادم تو پیر کے مانند ہے، لیکن پیر کی بزرگی مرید سے معلوم ہوتی ہے، اور جب مرید حسن اخلاق و تواضع و اتفاق وغیرہ سے آراستہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کا مرید ہے، یعنی ان سے بزرگی و برکت حاصل کیا ہے۔ لیکن بعض درویش کہتے ہیں کہ مردان خدا اور مشائخ کی بزرگی ان کے محلوں کے کتی اور بلیوں سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے محلے کے کتے اور بلی کسی کو ایذا اور نقصان نہیں پہنچاتے، تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں درویش یا فلاں بزرگ کا محلہ ہے، یعنی ان کی گلی میں رہنے والے بھی جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہاں پر الحمدللہ باب سوم جو ہے اختتام پر پہنچا، اور تیسرا باب جو شروع ہونے والا ہے پیر اور تمام زہاد کے حق میں اصحاب اعتقاد کے حسن عقیدت کا بیان۔ پیر کے متعلق اور اچھے نیک لوگوں کے متعلق اعتقاد کیسے رکھتے ہیں لوگ اور کس طرح حسن عقیدت ہوتی ہے، اس کے بیان میں جو ہے انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پیران کبار کی تعظیم اور ان کی خدمت اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی نعمت سے مولا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔